إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك غناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیتون ٹی وی والوں کو اللہ جزائے خیر دے، کچھ اسپیکر آج اچھا لگ رہا ہے، مائک آئے ہوئے ہیں، سیٹنگ سیٹ کی ہے، تو آپ اس میں ایلفی ڈال کے جائیں، جو سیٹنگ کی ہے نا اس میں ایلفی ڈال دیں تاکہ وہ سیٹنگ چینج نہ ہو۔ اتنا بیوقوف ہوں نہیں جتنا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس پہ کلپ آ جائیں گے کہ دیکھو ان کو یہی نہیں پتہ ایلفی ڈلوا رہے ہیں بٹن۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گھڑی صحیح ہے نا، آگے پیچھے تو نہیں چل رہی ہے؟ صحیح ہے بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت کیا ہوتا ہے؟ غنیمت کہتے ہیں جب میدان جہاد میں فتح ملتی ہے، دشمن جو مال چھوڑ کے جاتا ہے اس کو جلدی جلدی جمع کیا جاتا ہے کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں جو غنیمت کی طرح ہیں۔ غنیمت میں ایک تو جلدی کی جاتی ہے، دوسرا غنیمت فری پھوکٹ کے مال کو کہتے ہیں۔ تھوڑی سی ایبیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں، لیکن فری کہنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ساتھ میں پھوکٹ لگانے میں آتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھو دکاندار جب کوئی چیز آپ کو بیچتا ہے کہتا ہے فری میں لے جاؤ، تو اتنا لینے کا دل نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ کہے بالکل فری پھوکٹ کا مال ہے تو پھر نہیں بھی دل چاہے گا، تو دل یہ پھوکٹ جو ہے نا فری میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے۔ اب تھوڑی سی ابیوز لینگویج تو ہے لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس نا۔ تو غنیمت کو جو مال ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فری۔ کیا خیال ہے بھائی؟ فری پھوکٹ کہتے ہیں نا مال غنیمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں جو غنیمت ہیں۔ کیا مطلب؟ قدرت کی طرف سے فری پھوکٹ میں، بولو بھائی، ملی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد پانچ چیزیں اور ایسی ہیں، وہ پانچ چیزیں تم سے یہ پانچ چیزیں چھین لیں گی، تو اس سے پہلے کیا کرو؟ ان کو غنیمت سمجھو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے، بہت اعلیٰ نعمت ہو، لیکن آپ کو پتہ ہو بھائی یہ بیان ریکارڈنگ میں ایسا نہ ہو کہ نہ آ رہا ہو، پھر آدھا بیان آتا ہے آدھا نہیں آتا۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیان شروع کرتا ہوں وہ آتا ہی نہیں، آخر سے آ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو جو سن رہے ہوتے ہیں نا لائیو، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے بات کہ فری پھوکٹ کی بات شروع کہاں سے ہوئی۔ تو جو بعض نعمتیں بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم، بولو بھائی، محدود، کہ اس ٹائم کے اندر حاصل کرنی ہے، پھر ختم ہو جائے گا ٹائم۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔
یہ جوانی فری میں ملی ہے، اس کے ہم نے اللہ کو پیسے بولو بھائی نہیں، یہ ہر ایک کو ملتی ہے اور بالکل فری پھوکٹ کی ہے۔ بڑھاپا فری پھوکٹ کا نہیں، بعض دفعہ وہ اپنی حماقتوں سے آ جاتا ہے جلدی، لیکن جوانی کسی اپنے کارنامے کی وجہ سے نہیں آتی، جاتی تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے، لیکن آتی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ ہر ایک پر جوانی لازمی آئے گی۔ تبھی بہت سے لوگ صحت برباد کرنے کے بہت سارے کام کرتے ہیں، بیمار پھر بھی نہیں ہوتے، تو ان کو ڈاکٹر حکیم یہی بولتے ہیں کہ ابھی جوانی ہے تو سروائیو کر رہے ہو، تھوڑا سا بڑھاپا آنے دو، تو پنجاب والے کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا، اور اردو کے میں کہتے ہیں پتہ چل جائے گا، تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو پتہ چل جائے گا۔ سگریٹ پی رہے ہیں، پی لو بھائی، تھوڑی سی عمر زیادہ ہوگی تو لگ پتہ چل جائے گا۔ تو وہ جوان آدمی کی جو صحت ہے نا، وہ اس کا جو خون کی گرمی ہے بہت ساری چیزوں کو خود بخود کنٹرول کر لیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوانی کو غنیمت سمجھو قبل حرم، ایک بڑھاپے سے پہلے۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے میں اس حدیث کا ترجمہ مکمل کر دوں۔ فرمایا صحتک قبل فراغک، صحت کو غنیمت سمجھو، صحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے بولو بھائی پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ کیا مطلب؟ ہر صحت کے بعد بیماری بھی ہے، ہمیشہ ایسے نہیں رہو گے جیسے نظر آ رہے ہو۔ فراغک قبل شغلک، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے۔ جتنے فارغ آج ہو کل اتنے فارغ نہیں ہوگے۔ مصروفیتیں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا مصروفیتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جو ٹائم اللہ نے آج آپ کو دیا ہے وہ ٹائم کل آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ غنا کا قبل فقرق، دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کا امکان بہرحال موجود ہے کہ یہ پیسہ آپ سے فیوچر میں چھن جائے۔ اور آخر میں فرمایا حیات کا قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ کچھ بھی نہیں ہو تو زندگی تو ہے نا۔ ممکن ہے کوئی غریب کہہ سکتا ہے کہ یہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، تو میں تو ویسے ہی غریب ہوں تو میرے پاس غنیمت سمجھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ بیمار آدمی کہہ سکتا ہے کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، وہ کہے میرے پاس تو صحت بولو بھائی ہے ہی نہیں، تو میں کہاں سے، تو میرے بارے میں تو یہ بیان ہے ہی نہیں، یہ حدیث میرے بارے میں ہے ہی نہیں۔ مصروف آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آ رہا ہے کہ جو فارغ ہو وہ مصروفیت سے پہلے اس فراغت کو غنیمت سمجھے، میرے پاس تو فراغت ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، بوڑھا کہہ سکتا ہے یہ جوانی میں حدیث سن لیتے تو کوئی فائدہ تھا، جوانی تو اب ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، ہے ہی کوئی نہیں۔ پنجاب والے اس طرح کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں، تو اب میرے بارے میں تو یہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے آخر میں نبی نے فرمایا حیاتک قبل موتک، ایک چیز تو ہے نا زندگی، چلو بڑھاپا بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، غربت بھی ہیں، زندگی ہے، یہ بھی تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاؤ، تو اسی کو غنیمت سمجھ لو۔ غنیمت سمجھنے کا ایک مطلب صحیح ہے اور ایک مطلب غلط ہے۔ پہلے میں غلط مطلب بتاتا ہوں کہ اس حدیث کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں، حدیث کے الفاظ کو نہ بھی مانے، اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں نا بھائی۔ غیر مسلموں کے جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اسی الفاظ میں نصیحت کرتے ہیں، بیٹا آج کل فارغ گھوم رہے ہو، بعد میں بزی ہو جاؤ گے، ابھی فراغت میں یہ کام کر لو، کہتے ہیں نا بھائی ابھی صحت مند ہو، بیماری تو ہر ایک پر آتی ہے تو یہ کام کر لو۔
تو حدیث کا جو الفاظ ہیں ان سے کسی کو اختلاف بولو بھائی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کس چیز کو غنیمت سمجھے کس کو غنیمت نہ سمجھے. یہ تو گورے بھی یہی کہتے ہیں نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی گورے بھی یہ کہتے ہیں, سارے والدین اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں, جتنے ٹیچرز اپنے شاگردوں کو یہی کہتے ہیں. تو یہ نبی نے یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا, اس کی ضرورت بظاہر ہمیں معلوم نہیں ہوتی. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی یہ کامن سینس کی بات ہے نا کہ 5 یہ جو ہر آدمی کہتا ہے کہ ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے, اور پاگل سے پاگل کو بھی پتہ ہے کہ صحت ہمیشہ نہیں رہتی, جوانی ہمیشہ نہیں رہتی, ایک دن آتا ہے ریٹائر بھی ہوتا ہے انسان. تو اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ لوگوں کو بتائیں کہ 5 چیزوں کو کیا سمجھیں, غنیمت. تو یاد رکھو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب اور وہ مطلب جو گورے بتاتے ہیں, ان دونوں مطلبوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نہیں آ رہی بات؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, اس کا مطلب دنیا دار لوگ یہ لیتے ہیں کہ جوانی میں جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو, بڑھاپے میں یہ مزے اڑانے کا موقع بول لو یار نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوانی میں کچھ بن جاؤ. کیا کرو؟ بن جاؤ. کوئی اچھے کھلاڑی بن جاؤ, اچھے گلوکار بن جاؤ, اچھے ایکٹر بن جاؤ, کچھ نہیں چور ہی بن جاؤ لیکن اچھے بنو, ٹھیک ہے نا. یعنی جو غلط لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو چور بھی بننا ہے تو کیا بنو, کوئی ماہر چور بنو. یہ کیا مسجد سے چپل چرا لی اور کسی کا بٹوا چرا لیا, ایسے بنو جیسے ہمارے سابق تھے, سابق سے بھی سابق, وہی جو مشہور ہیں اس فن میں. انہوں نے جوانی کو کیا سمجھا تھا؟ بولو بھائی, غنیمت سمجھا تھا, ٹھیک ہے نا. اللہ نے جو ان کو دماغ کی اور ذہانت کی نعمت دی, اس کو انہوں نے کیا سمجھا؟ غنیمت. اس کو استعمال کیا. آج اس کا پھل وہ کھا رہے ہیں. سب جیل چلے گئے مگر وہ آزاد گھوم رہے ہیں. یہ کس کا غنیمت سمجھا انہوں نے؟ اس کو غنیمت, دماغ کو غنیمت سمجھا کہ بھائی یہ استعمال کرو. باقی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکے مگر بیچارے جیل چلے گئے. تو ہر آدمی نا اس کا مطلب اپنے حساب سے لیتا ہے. بھائی صحت کو بڑھاپے سے پہلے, بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. کیا مطلب؟ بیماری آئے گی تو کیا سٹا کیا شراب ہے بھائی, کیا کر سکیں گے, مزے اڑاؤ لو جلدی جلدی. اور جو زیادہ اچھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں عیاشی میں نہیں کھپاؤ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ترقی میں لگا دو, اچھی ایجوکیشن حاصل کر لو جوانی میں. جو ڈگریاں تھیں ان ڈگریوں کا کمپنیوں کو جوانی میں فائدہ تھا, آپ کی جوانی میں. بڑھاپے میں ان ڈگریوں کا نہ اولاد کو کوئی فائدہ ہے, نہ بیگم کو کوئی فائدہ ہے, نہ بچوں کو کوئی فائدہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور کمپنیوں کو بھی فائدہ نہیں ہے. تو اب وہ کیا ہے, وہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ کوئی سال میں 1 آدھ دفعہ کوئی پرانے جتنے بھی گزر چکے ہیں ان کو نمائش کے لیے, جیسے پرانے جب اداکار بوڑھا ہو جاتا ہے نا, پرانا ہو جاتا ہے, تو سال میں 1-2 دفعہ اسٹیج پہ لا کے اس کی زیارت کروائی جاتی ہے. لوگ اس کی عزت دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے ابھی بھی بہت عزت دی ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے دی ہوتی ہے, جب وہ گھر جاتا ہے تو پھر پیچھے کوئی بھی بولو بھائی نہیں آتا کہ آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں. نیٹ پہ سرچ کریں جو اداکار ہیں نا ان کے گھریلو زندگی بڑھاپے میں کیسی گزر. یوٹیوب نے تو آج ساری سب کچھ سامنے رکھ دیا نا نیٹ نے, تو ذرا دیکھیں کہ ان کے گھریلو حالات بولو بھائی کیسے ہیں. اولادیں تو ہوتی نہیں ہیں. مولویوں کی باتوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ اولاد, وہ کہتے ہیں یہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کوئی ٹاپک ہے؟ یہی تو ٹاپک ہے. آپ کی زندگی کو برباد جو چیزیں کر رہی ہیں تو ہم اس کو تو بولیں گے نا کہ غلط ہو رہا ہے.
تو نہ اولادیں ہوتی ہیں بیچاروں کی، نہ بہویں ہوتی ہیں، نہ داماد ہوتے ہیں، سب پیسہ عزت. تو وہ جوانی میں تھا، اب وہ نچوڑ لیا کمپنیوں نے، پیسہ کما لیا. اب آپ ٹیشو پیپر کی طرح، جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، جب استعمال ہو گیا تو اب اس کی جگہ کیا ہے؟ ڈسٹ بن، کچرے کے ڈبے میں اس کو پھینک دو. یہ ہوتا ہے. بات سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنے کا یہ مطلب ہے. ایجوکیشن جلدی جلدی حاصل کر لو. کریں ضرور، ایجوکیشن کے تو ہم حامی ہیں، لیکن جو سوچ رکھ کے ایجوکیشن حاصل کی جاتی ہے اکثر بڑھاپے میں کام نہیں آتی. جو تھنکنگ چل رہی ہے اس کے ایجوکیشن کے پیچھے نظریہ کیا ہوتا ہے؟ فراغ کا قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو. لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں بیزی ہو جاؤں اپنے آپ کو میں خود کیا کر لوں؟ بیزی کر لوں. میں خود کیا کر لوں؟ بیزی. اور کچھ وہ کام کر لوں جو مشغولیت کے ایام میں نہیں کر پاؤں گا. اور اس کا مقصد ہے اپنے آپ کو بنانا. پیسہ حاصل بتا دوں سوچ کا کیا ہے؟ پیسہ کمانا. یعنی تمام محنتوں کا حاصل اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں تو لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی جوانی میں جلدی جلدی پیسہ کما لو. یہ تعلیم تو ایک لیول ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے کما لے، کوئی انجینئر بن کے. اب جتنے لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے اس میں پیسہ نہیں ہے تو بنیں گے؟ بولیں گے چھوڑو یار پکوڑے بیچو، اس سے بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ اوبر چلاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اچھے اچھے انجینئروں کو، حالانکہ وہ انجینئر بنے، کتنا اللہ نے ان کو صلاحیت دی، تعلیم تھی، علم تھا، مگر کیا چلا رہے ہیں؟ کریم اور اوبر. کہہ رہے ہیں اس میں پیسہ، بولو بھائی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انجینئر بننے سے ان کا مقصد کیا تھا؟ ملک اور قوم کی خدمت، پیسہ کمانا. تو انہوں نے کہا جب ٹیکسی میں پیسہ مل رہا ہے تو مجھے دماغ خراب ہے میں کسی آفس میں جا کے بیٹھوں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایک ڈاکٹر صاحب پرندے بیچ رہے تھے کراچی میں. ایک زمانے میں یہ جو آسٹریلین طوطے اور اس طرح کا پیرٹس کا جو بزنس ہے نا، بہت لوگوں نے جائیدادیں بنا لی تھیں اس میں. وہ آیا کرتی تھیں، ایک فنچز کہتے تھے اس کو، بلیک چک اور وائٹ چک. تو سارا پاکستان خاص طور پہ پورا کراچی اسی کے پیچھے لگ گیا. ایک ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ بلیک چک کا بزنس. ان سے پوچھا گیا خیریت ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے کہا بھائی وہ میں 10 سال میں اتنے نہیں کمائے میں نے مریضوں کا علاج کر کے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے فون کرتا ہوں آ جاتے ہیں. لیکن وہ پھر کام ایک دم ٹھپ سے دھڑام سے نہیں. جو آخری رہ گئے تھے نا جن کے پاس بلیک چک اور وائٹ چک، بس وہ پھر بیچارے پھر رہے تھے یہ کس کو پہنائیں ہم جا کے. لیکن کوئی نہیں پہن رہا تھا اس کو، لیکن لوگوں نے بہت کیا. تو اس لیے میں خلاصہ اگر بیان کروں کہ بھئی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو کا آج کل مطلب کیا سمجھا جاتا ہے کہ جلدی جلدی پیسے، بولو بھائی، کما لو. یہ مطلب ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنے کا. دوسرا، صحت کو بیماری سے پہلے کیا مطلب؟ جلدی جلدی پیسے کما لو، ورنہ ہو سکتا ہے بیمار ہو جاؤ تو پیسے نہ کما سکو. اور دولت کو غربت سے پہلے کیا مطلب؟ جتنے پیسے ہیں انہیں کسی ایسی جگہ انویسٹ کر دو کہ کل اگر جاب چلی گئی، غربت آ گئی تو میرے پاس پہلے سے کوئی انتظام ہو. لہذا غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے پیسے کو؟ کہ پیسے سے پیسہ، بولتے کیوں نہیں بھائی، بنا لو. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنے کا جو آج کی زمان میں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جلدی جلدی پیسہ کما لو مرنے سے پہلے. مر گئے تو کمانے کے قابل بولو بھائی نہیں رہو. یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں بھائی، بتاؤ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں.
تو اللہ کے نبی کا مطلب یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو ساری دنیا میں مسلم ہے, سب یہی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں, آخرت بنانے میں, قبر کے بعد جو زندگی آنے والی ہے میدان حشر کی اور جنت اور جہنم کی, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے بولو بھائی غنیمت سمجھو. اس کے بعد ترسو گے مگر تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا, وقت ہوگا تو صحت نہیں ہوگی, صحت ہوگی تو پیسے نہیں ہوں گے, بہت ساری چیزیں چاہو گے مگر چاہنے کے باوجود کر نہیں سکے گا, اور موت تمہیں سامنے نظر آ رہی ہوگی, موت تمہیں سامنے. اور ایک وقت آئے گا کہ زندگی کی نعمت بھی چھن رہی ہوگی اور تم اس پر حسرت کر رہے ہوگے کہ کاش میں زندگی میں کچھ کر لیتا. میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں, کئی بار بیان کر چکا ہوں, لیکن آج کے جو موضوع ہے اس سے بھی وہ متعلق ہے. تو وہ ایسا نہ ہو آپ بولے مفتی صاحب بار بار ایک ہی مثال دیتے ہیں. تو اگر بار بار ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جائے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں, کیونکہ میں جو مضمون آپ کے اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے یہ مثال بہت ہی بہترین ہے. موٹیویشنل اسپیکرز اکثر ایک مثال دیتے ہیں کہ جب ہم مرنے لگیں گے, ہماری موت کا وقت ہوگا. دیکھو کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی مثال دینی پڑتی ہے نا جسے دے کے وہ ایک دم اس کا ایک جذبہ پیدا ہو. کیا خیال ہے؟ ورنہ آپ اگر کسی کو بولیں کہ اچھے انسان بن جاؤ تو وہ بولے گا نا کیوں. کیا خیال ہے کیوں بنوں؟ سگریٹ چھوڑو, پان چھوڑو, گٹکا چھوڑو, یہ کرو وہ کرو, اس اچھے اچھے کام کرو, بولے کیوں ہوں. تو اس میں کوئی جذبہ بھرنا پڑے گا نا آپ کو. کیا خیال ہے؟ کچھ یعنی اس میں کوئی ایسی اسپرٹ ہوگی, کوئی ایسا ایندھن ہوگا جو اس میں آگ لگا دے, ایک دم جذبہ پیدا ہو جائے, اچھا میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. جیسے وہ جو پہلے خودکش حملے بہت ہو رہے تھے پاکستان میں, اللہ تعالیٰ کی فضل ہے کہ ہماری اب کچھ بچت ہو گئی, ملک میں امن آ گیا. فدائی حملے ہو رہے تھے تو اس میں لوگ بناتے تھے نا کہ بھئی وہ فدائی حملے کیوں ہوتے ہیں, تو کسی نے ایسے لطیفہ بنایا کہ وہ حوروں کی لالچ میں ہوتے ہیں, ورنہ کون اپنی جان ایسے خامخواہ میں جا کے تباہ کرے گا. تو برین واش کرنے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے بھائی, حوروں کی, کہ بھئی حور ملے گی. تو وہ ایک فدائی کیا کیا, وہ کہیں جا کے پھٹا ہے کسی مسجد میں یا کسی جگہ پہ. تو جب وہ جا کے پھٹا ہے تو اللہ کی قدرت کہ وہ مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا. وہ مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں مر گیا ہوں. تو پولیس والوں نے اریسٹ کیا, اس کو ہاسپٹل لے کر گئے کہ بھئی ہوش میں لاؤ. جب ہوش میں آیا تو ایک کالی کلوٹی سی نرس کھڑی ہوئی تھی سامنے. اس کی آنکھ کھلی تو وہ سمجھا کہ اب میں عالم برزخ میں پہنچ چکا ہوں, اور حوریں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی. تو ایک کالی کلوٹی سی نرس تھی, اس نے اس کا بازو پکڑا اور بولا باقی حوریں کہاں ہیں, یہ والی تو پسند نہیں آ رہی. تو کچھ نہ کچھ جذبہ دینا پڑتا ہے نا, تبھی تو لوگ عمل کریں گے. تو یہ جو اکثر موٹیویشنل اسپیکر ہیں یہ ایک مثال دیتے ہیں. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں, میں اپنے بیانات میں کچھ ٹینشن دور کرنے کے نسخے بتاتا ہوں تو میں حیران ہو گیا کہ ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے, اس نے کہا کہ یہ ہمارے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, مفتی صاحب نے اس کی تقریر چوری کی ہے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ میری تقریر چوری کر سکتا ہے بھائی, کیونکہ میں نے سنی نہیں تو چوری کہاں سے کی ہوں گی. چند 2-4 میں نے ان لوگوں کی تقریریں سنی ہیں تو اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا, اس کی روح کیا ہے جس کو بیس بنا کر یہ آگے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اس کو آبزرو کیا ہم نے. اور ایک اسپیکر کی میں نے ان 2-4 تقریریں جو میں نے سنی, ایک اسپیکر کی تقریر جو تھی نا, میں حلفیہ بول سکتا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قرآن کی آیتوں کا بولو بھائی ترجمہ ہے. یہ انہوں نے ہم سے لی, ہم سے بولا ضروری نہیں مجھ سے لی ہو, یہ علماء سے لی ہے, قرآن و سنت سے لی ہے. تو میرے بھائی جب آپ الزام لگائیں چوری کا تو یہ بھی فرض کر لیا کریں, ہو سکتا ہے آپ کے اسپیکرز ہم سے لے رہے ہوں.
یا قرآن ہم سے نہ لے رہے ہوں، قرآن و سنت سے لے رہے ہوں. گوروں نے بہت ساری چیزیں قرآن و سنت سے اخذ کی ہیں. مولانا عبد الماجد دریا آبادی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں جن کا تورات انجیل پر اور انگلش میں بہت ماہر تھے. وہ تو گوروں نے جو مسلمانوں کی تاریخی کتابیں لکھی ہیں وہ بھی انہوں نے پڑھی تھیں. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں گوروں کے حوالے بھی دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گورے بھی قرآن کو، بہت سے گوروں نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن کا مطالعہ کیا، اور وہاں سے وہ چیزیں جو ان کے لیے مفید ہو سکتی تھیں، جو ان کی دنیا کے لیے، وہ انہوں نے وہاں سے کیا کی ہیں، اخذ کی ہیں. تو اس میں ایک آیت کے تحت انہوں نے لکھا کہ گورے نے یہ اس آیت کی تفسیر کہہ لیں یا اس کی تشریح کہہ لیں، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہر ناکامی میں بھی ان کو کیا نظر آئی ہے، کامیابی. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سکسیس اور کامیابی کا سب سے زبردست سبب یہ والی آیت تھی. نہیں آ رہی میرا خیال بات. تو اس لیے کوئی بھی ہندو اگر مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چوری کر رہے ہیں، اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا. ہمیں آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو براہ راست کس سے سیکھتے ہیں، اللہ سے. تو ممکن ہے آپ والے ہم سے لے رہے ہو، ہم سے مراد مجھ سے نہیں، مسلمانوں سے لے رہے ہو یا قرآن سے لے رہے ہو، لیکن وہ قرآن کی آیت کوڈ بولو نا یار نہیں. اور اگر گورے سے بھی لے رہے ہیں نا تو گورے کا بھی لنک کہیں نہ کہیں جا کے کہاں ملے گا، قرآن سے مل رہا ہوگا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اکثر یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو، وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے نا، انسان کا بچہ بنانے کے لیے، بھائی موٹیویشنل اسپیکرز کی نیت تو اچھی ہوتی ہے نا، یعنی ان کا جو موٹیو ہے، جو ان کا ہدف ہے، وہ تو بہرحال اچھا ہی ہے نا کہ سب کو کیا بنایا جائے، انسان کا بچہ بنا دیا جائے. تو اس کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جب آپ مر رہے ہو، موت کا وقت ہو آپ کی، اور آپ اپنی ماضی کی زندگی کی طرف نظر ڈالو تو آپ کیا سوچو گے؟ یعنی آپ اس زندگی کو دیکھ کے مطمئن ہونا چاہتے ہو یا بولو نا یار پریشان؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ اس وقت آپ پریشانی کی حالت میں دنیا سے جاؤ کہ ہائے میں نے زندگی کیا کر دی، برباد، ہائے 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 میں نے کیا کر دیا، برباد؟ یا آپ چاہتے کہ اس وقت آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ میں ایک کامیاب زندگی گزار کر، میننگ فل لائف، بامعنی زندگی گزار کے جا رہا ہوں؟ یہ چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ خراب زندگی، چرس، ہیروئن، سٹے، شراب، ان چیزوں میں زندگی گزار کے جا رہا ہوں؟ کیا چاہتے ہو؟ سب بیک زبان ہو کے کیا بولتے ہیں، چاہے وہ زبان سے نہ بھی بولیں، دل میں، کہ بھائی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ مرتے ہوئے ہمیں اطمینان ہو کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار کے جا رہے ہیں. تو یہ جب انسان، وہ کہتے ہیں جب آپ یہ چاہتے ہو کہ مرتے ہوئے آپ کی یہ کیفیت ہو، تو یہ کیفیت جب ہی بنے گی جب آپ اپنے حال کو درست کر لو، یعنی ابھی ٹھیک ہو جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ تو میں سوچتا ہوں کاش اس ورک شاپ میں میں ہوتا، یا ان کی جو اس اسپیچ میں بیٹھا ہوتا، تو میں کہتا سر پلیز ایک سوال ہے میرا. کیا ہے سر؟ یہ ابھی تو جذبہ پیدا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، یہ 4 منٹ میں جذبہ کیا ہو جائے گا، کافور، غائب. کیونکہ یہ کوئی اتنی مزیدار بات نہیں ہے کہ اس وقت 5 منٹ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے میں اپنی 30 سال کی زندگی کی ٹینشن میں گزار دوں. ٹینشن مطلب، کیونکہ ظاہر ہے ایک بامعنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، نفس کو بار بار کچلنا پڑتا ہے، اور نفس کو کچلنا آسان کام نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گورے اتنے یعنی نفس کے خلاف چلتے ہیں اور اتنی ان کی لائف میں، بھائی اتنے اگر نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہو، شراب کیوں نہیں چھوڑ دیتے، وہ زنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے، سیدھے انسان کے بچوں کی طرح شادی پہ کیوں نہیں آ جاتے ہیں؟ بھائی آپ یہ چیزیں ان سے نہیں چھڑوا سکتے. شاید آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو بچتے ہیں ان چیزوں سے. ان چیزوں سے بچنے والے کون ہیں؟ مسلمان. تو وہ، اور ان کو اس پہ فوراً نفع بھی نظر آ رہا ہوتا ہے برائیوں سے بچنے پر، جبکہ ہم جن ٹینشنوں میں، جو دنیا کے لحاظ سے جس کو ٹینشن کہا جائے گا، اس میں ہمیں دنیا کا کوئی نفع نظر
نہیں آتا. یہ جو آپ لوگ نماز پڑھنے آئے ہو, کتنی دیر کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا؟ اس میں کوئی پیسے مل رہے ہیں آپ کو؟ یہ کوئی پیسے کمانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ فجر کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, پھر فجر کی نماز ہے. پھر انگریز میں دم نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی اتنی عبادت کرے کئی سال کنٹینیو, جبکہ اسے پتا ہے اس کے ملنے والا. وہ انگریز جو کافر ہیں, غیر مسلم, ان کی بات کر رہا ہوں میں. ہندوؤں کے پنڈت ذرا انہیں 5 ٹائم مندر بلا کے دکھائیں. میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ 5 ٹائم دن میں مندر آنے کے لیے تیار, بولیں گے اور کوئی کام ہی نہیں ہمارا, کیوں آئیں؟ دکان میں رش ہوتا ہے اور نمازی تاجر ان گاہکوں کو قربان کر دیتے ہیں نماز کے لیے. میں تو مثال دیتا ہوں تبلیغی جماعت کی. بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے جس کی تبلیغ کے لیے لوگ اتنی قربانی دیں, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, ایک سال کے لیے گاؤں میں امریکہ سے جماعتیں جنہوں نے ہمیشہ ایئر کنڈیشن میں وقت گزارا, سندھ کے گاؤں اور دیہاتوں میں کچی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے اور لیٹرین کا کوئی انتظام نہیں, پورے سال کی پیدل جماعتیں چل رہی ہوں اور ان کو ایک دھیلا بھی اس پہ نہ مل رہا ہو, نہ گھر والوں کی طرف سے کوئی ہار پھول لے کے. جب یہ جماعت امریکہ واپس جائے گی تو ایئرپورٹ پہ لوگ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے. ایسا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کا سال لگا ہوا ہے, اس کا 4 مہینے لگا. کوئی یہ نہیں کہ تبلیغ والے سال لگانے کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ دیتے ہوں کہ اب جی آپ کم از کم کسی ایسے ادارے میں جائیں جہاں مینیجر تبلیغ والا ہو تو آپ کو جاب مل جائے گی. وہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس سال کی دنیا کے لحاظ سے. یہ قربانی گورا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ کوئی ہندو اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ یہ جو اسپرٹ ہے, یہ جو جذبہ بھر دیا, یہ کیا کسی موٹیویشنل اسپیکر نے جذبہ بھرا ان کے اندر؟ انہوں نے کہیں جو ورکشاپیں کی ہیں, اتنی قربانی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس زمانے میں. رائے آپ جا کے دیکھیں, ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, MBA کیا ہوا انہوں نے, بہت بڑے مینیجر. وہ ایک دن حیران ہوئے, کہہ رہے یار ہم مینیجر بنتے ہیں, اتنے کورسز ہم نے کیے ہوئے ہیں, پھر کمپنی میں 10 آدمی ہمارے حوالے کیے جاتے ہیں, ان کو 1 مہینہ سنبھالنے میں تیل نکل آتا ہے, اتنی وہ گڑبڑے کرتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جبکہ ان کو تنخواہ بھی دی جا رہی ہے اور مینیجر کو بھی تنخواہ دی جا رہی ہے, پھر بھی وہ سنبھالنے میں کیا ہوتا ہے گڑبڑ. وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے عجیب ہیں. ایک امیر ہوتا ہے جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی, نہ اس نے MBA کیا ہوا ہے, نہ مینجمنٹ کا کوئی کورس کیا ہوا ہے, اور وہ 1 سال تک 20-25 افراد یا 15-20 افراد جو مختلف قوموں کے, مختلف کلچر, قومیں بھی الگ, عمریں بھی الگ. ایک 75 سال کا بوڑھا ہوگا, دوسرا 22 سال کا جوان. ایک اسی جماعت میں ایک سائنٹسٹ ہوگا, بریگیڈیئر ہوگا, کرنل ہوگا, اور اسی میں رکشے والا بھی ہوگا. نہیں یار میرا خیال ہے بات, اسی میں کیا ہوگا؟ رکشے والا بھی ہوگا. اسی میں بیچارہ جوتے گانٹھنے والا کوئی موچی بھی ہوگا, اسی میں کوئی چوکیدار بھی ہوگا, اور اسی میں علاقے کا ناظم بھی ہوگا. اس مختلف ڈیزائن کے لوگوں کو ایک امیر پوری سال یا 4 مہینے تک لے کے جاتا ہے, بغیر کسی پھڈے, بغیر کسی جھگڑے, اور کوئی تنخواہ بھی نہیں لے رہا, اور بڑی کامیابی سے ان کی عمارت کر کے ان کی پر جو ہے نا ذمہ داری نبھا کے واپس آتا ہے تواضع کے ساتھ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں آ رہی ہو؟ استغفار کرتے واپس آتے ہیں نا. استغفار گناہوں پہ کیا جاتا ہے یا نیکیوں پہ؟ گناہ پہ. یعنی اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں پوری. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں تو ہے دنیا میں کوئی. تو یہ جو آگ بھر دی ہے ان کے اندر, زیادہ تر جماعتیں گاؤں دیہاتوں میں جاتی ہیں, شہروں میں کم جاتی ہیں. حالانکہ دل کیا چاہتا ہے شہروں میں زیادہ جائیں, سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں. اندرون سندھ جا کے دیکھو, پیدل جماعت. 4-5 سال پہلے ہم کہیں اندرون سندھ نصرت کے لیے گئے, ایک جوان لڑکا 24-25 سال کا, وہ سال کی پیدل جماعت لے کے, پیدل کا مطلب سمجھتے ہیں, کراچی سے نکلے اور کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں دیہاتوں سے پیدل ٹریول کرتے کرتے پشاور پہنچنا ہے. جتنے درمیان میں گاؤں آ رہے ہیں نا سب کو کور.
22-23 سال کا نوجوان بوڑھوں کی جماعت لے کے چل رہا ہے. وہ بوڑھے بھی پٹھان تھے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پٹھانوں کا بوڑھا بھی کیا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, کیونکہ دمبے کی چربی کھاتے ہیں. اور آپ نہیں سمجھ میں آ رہی تو کھاتے رہو جو کھا رہے ہو, بڑھاپے میں دماغ سیٹ ہوگا. یہ ڈالڈا تمہیں, اور ڈالڈا پھر بھی دوسری کمپنیوں سے اچھا, ہی بھی بتا دوں میں, یہ جو جتنے آئل آ رہے ہیں نا خطرناک, ان میں پھر بھی ڈالڈا کیا ہے, دوسروں سے کیا ہے, بہتر ہے. اور جو بالکل ہی جو دوسرے آئل کے ہیں نا, وہ تو بالکل ہی اللہ ان سے بچائے. اور وہ میں نے جماعت میں بھی دیکھا کیا کھا رہے ہیں. بولو بھائی, بوڑھا ایک بھی آنکھ کو ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کرو. کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ کو پتا تھا بھی ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارا دل چاہے گا کہ بار بار اف کرتے رہو تم, کیونکہ بڑھاپے کو برداشت کرنا خود ایک ٹینشن والا کام ہے. پر ایک بوڑھا نہیں, 5-5 6-6 بوڑھے تھے اس جماعت. جب میں ایک دن 24 گھنٹے میں نے وہاں گزارے ہیں تو میں نے اندازہ ہو, میں نے کہا اس جوان کی ہمت ہے, ان کو کیسے لے کے چل رہا ہے بھائی. کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی طبیعت میں ظاہر ہے ایک چڑچڑاپن بھی تھا, اور وہ بعض دفعہ انکار بھی کر دیتے تھے. مثلا میں جب گیا تو ایک بڑے میاں نے وہاں کا مفتی صاحب کا بیان ہوگا, مشورے میں طے نہیں ہوا, مشورے میں جو بھی طے ہو چکا تھا بھائی فلاں کا بیان ہوگا. تو جو پٹھان تھے نا, انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب جب آئی ہوئی ہے تو اسی کا بیان ہوگا. مفتی صاحب آئی ہوئی ہے تو کس کا بیان ہوگا؟ لیکن مشورے میں طے ہو چکا تھا. میں نے کہا میرا بیان نہیں ہوگا, نہ میں بیان کرنے آیا ہوں, میرا نہیں ہوگا. اور وہ بڑے میاں تھے, وہ اڑ گئے. انہوں نے بولا حالانکہ وہ امیر نہیں ہے لیکن ایک بڑھاپا ہے نا, بتا رہا ہوں. اس نے کہا اسی کا ہوگا, یہ عالم ہے, مفتی ہے, اس کا بیان ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہوگا, میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا میں, کچھ بھی ہو جائے. اڑ گئے وہ, ٹھیک ہے نا. اب بابا جی کے پاؤں دبا رہے ہیں لوگ. حضرت جو مشورے میں طے ہوا اسی میں خیر ہے, یہ امیر کی خلاف ورزی کیا ہے, غلط. تو میں کہہ رہا تھا یہ ایک دن ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک سال میں, لیکن وہ نوجوان کیا کر رہا ہے, پاؤں بھی دبا رہا ہے محبت سے. یہ نہیں کہ اس نے پولیس کو فون کیا 15 پہ آ جا بھائی, یہ بات نہیں مان رہا ہے بھائی, یا فون کیا میرے تعلقات ہیں پی ٹی آئی سے یا جے یو آئی سے, میں بھی پٹواتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں, کچھ بھی نہیں, پاؤں دبا رہا ہے. یہ آدمی جب اس بوڑھے کی خدمت کرے گا تو گھر میں باپ کی کیسی کرتا ہوگا, بولو بھائی کیا خیال ہے. تو وہاں تو میرے بھائی کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے, کوئی ڈگریاں نہیں ہے. جو امیر تھا نا 22 سال کا نوجوان, وہ بھی پڑھا لکھا, بولتے کیوں نہیں یار, نہیں تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ بھی کسی گاؤں دیہات کا تھا بیچارہ. اس کو کس چیز, اس کو کیا یہ مثال دی کہ جب مرو گے تو ماضی سوچنا ہے کہ میں نے ماضی میں اچھی زندگی گزاری یا بری. اگر اچھی گزاری ہوگی تو بڑا سکون ملے گا, تو اس سکون کے لیے وہ اتنی قربانیاں دے رہا ہو. 5 منٹ کے سکون کے لیے کوئی اتنی قربانیاں, وہ بولے گا چھوڑو, اس وقت تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے, مرنا ہی ہے نا, 5 منٹ کی جہاں اتنے عرصے ٹینشن, تو 5 منٹ کی ٹینشن, ابھی تو مزے اڑاؤ, ابھی تو کھاؤ پیو موج مستی کرو. وہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تنگ تھا نا, تو وہ ہسپتال میں بیوی گئی, بیمار تھی. سب نہیں ہوتے تنگ بھائی. تو وہ نرس نے آ کے بتایا کہ آپ کی بیوی 2 گھنٹے کی مہمان ہے, بہت یعنی بڑی, اس نے ایک ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے, تو اس نے لمبی سانس بھری. اس نے بولا جہاں 22 سال انتظار کیا 2 گھنٹے اور انتظار کر, جہاں 22 سال ہم نے صبر کیا ہے 2 گھنٹے یہ بھی گزر جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مثال دی جاتی ہے, موت کے وقت ہم ماضی میں دیکھیں گے تو ہمیں ایک سکون ملے گا, تو وہ بھائی وہ بولے گا تھوڑی دیر, جب یہ ورک شاپ ختم ہوگی تو گھر جا کے بولے گا یار جب ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی تو 5 منٹ جو ٹینشن ہوگی برداشت کر لیں گے, وہ ٹینشن بھی کیا ہو رہی ہے, ختم. کیونکہ موت کے بعد زندگی کے وہ قائل نہیں ہے. موت کے بعد ختم, مٹی کیڑوں نے کھانا ہے, ختم. وہ میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا, یہ جو کچھ قومیں جو ہے نا وہ اپنی میت کو گدھوں کے حوالے کر دیتی ہیں, گدھ کے, پتہ نہیں کون سا مذہب ہے, نام ذہن سے نکل, پارسی, وہ گدھ کو کھلاتے ہیں. تو مجھے یقین نہیں آتا تھا, یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ہیں, وہ باقاعدہ انہوں نے لاش لا کے, گدھ پالے ہوئے ہوتے ہیں, لاش گدھ کے سامنے لا کے ڈالیے تو ہزاروں گدھ لاش پہ چمڑ گئے.
اور گدوں کو کھانے میں آسانی ہو تو اس کے لیے وہ ایک طریقہ کرتے ہیں کہ پہلے لاش کو کاٹتے ہیں, اس کے گوشت جیسے نہیں یہاں بکرے کی چانپیں الگ کر دو, سیری الگ کر دو, تو وہ گوشت کو نا وہ کاٹ کے میت کی کاٹ کے وہ کھلاتے ہیں ان, اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی بعد میں کیڑوں نہیں کھانا تھا نا. کس نے کھانا تھا؟ کیڑوں نہیں کھانا تھا, تو اچھا ہے پہلے پرندے کھا لیں, پرندوں کا بھی فائدہ ہے, تھوڑا سا انڈے بچے ہو جائیں گے ان کا بھی آخر. تو لاجک تو کسی بھی چیز کی پیش کی جا سکتی ہے, لیکن جو انسانیت کی توہین ہو رہی ہے, جو بے اکرامی ہو رہی ہے, میت کو کیڑوں نے کھانے کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کیڑے لا کے اس پہ چھڑک دیں میت کے اوپر کہ کیڑوں نہیں کھانا ہے تو چلو ہم اس کے اوپر چھپکلیاں چھوڑ دیں, چوہے چھوڑ دیں. تو غیر مسلم کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جب میں مرنے لگوں گا تو مرنے کے بعد کھانا کس نے ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے, اور فنا ہے, دوبارہ حیات نہیں ہے. تو 5 منٹ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے 30 سال کی زندگی ہم ٹینشن میں گزاریں, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لہذا لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو, مزے اڑاؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لہذا کیا کرو؟ مزے اڑاؤ, پیسہ کماؤ جس طرح سے کما سکتے ہو. اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھو, جس ماضی کا فیوچر سے لنک نہ ہو, جو ماضی فیوچر پہ اثر انگیز نہ ہو, اثر انداز نہ ہو, اس ماضی پہ کی خوشی پہ نہ خوشی ہوتی ہے, نہ اس کے غموں پہ غم ہوتا ہے. ہمیشہ اس پاسٹ پہ انسان خوش ہوتا ہے جس پاسٹ کا فیوچر پہ, بولتے کیوں نہیں, اثر. جیسے رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے میٹرک کا, فرض کریں جس نے پڑھا ہوگا اور اچھا پیپر دیا ہوگا, اس نے اچھا کام کیا نا, اب وہ خوش ہوگا یہ سوچ کے کہ ماضی اچھا گزرا ہے, نہ نہ نہ, یہ سوچ کے کہ میرا جو ماضی اچھا گزرا ہے اس کا فیوچر میں رزلٹ اچھا, بولو یار, اس کا فیوچر میں رزلٹ اچھا آنے والا ہے. اور جس نے پڑھا نہیں پڑھا تو امتحان اچھا نہیں دیا, وہ پریشان, جیسے جیسے رزلٹ اناؤنس ہونے والا وہ پریشان ہوگا. اس بات پہ کہ پیپر اچھے نہیں کیے, نہ نہ نہ, اس بات پہ کہ پیپر اچھے نہ ہونے کا اب فیوچر میں نتیجہ ظاہر, بولو بھائی, ہونے والا ہے. یعنی فیل ہونے والا ہوں میں, اور فیل ہونے کا بھی فیوچر میں رزلٹ کہ جاب نہیں ملے گی, اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوگا. تو جس پاس کا فیوچر سے لنک ہوتا ہے اس پاس کی خوشی پہ خوش اور غم پہ غم زدہ. جس پاس کا فیوچر سے کوئی تعلق نہ ہو تو انسان کہتا ہے وہ پاس گیا, خود ہی بول لیا کرے نا, ہاں, اس کیا کرنا ہے اس بھائی. میں نے کئی دفعہ لوگوں کو تیل لینے کے لیے بھیجا ہے, تو میں چاہتا ہوں آپ کے پیپر اچھے ہو, آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میں نتیجہ اچھا نکلے گا. پتہ یہ چلا کہ گورنمنٹ نے ان نتائج کی منسوخی کا اعلان, اس نے کہا کہ وہ جو وہاں آگ لگ گئی ہے اور وہ سارے پیپر کے, لہذا ایگزام کیا ہوں گے دوبارہ. اب آپ اس پہ خوش ہو گئے, میں نے اتنا اچھا پیپر دیا اور میں نے ماشاءاللہ یعنی اتنی اسٹرگل کی اور محنت کی. آپ کہو گے کاش میں سوتا رہتا, وسیم کباڑیے کی طرح, کاش میں بھی کیا کرتا, سوتا رہتا. اور وسیم کباڑیا جو سو کے جس نے ٹائم گزارا اس کی خوشی دیکھنے والی ہوگی. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ سلیم بادامی یا جو بھی آپ کہہ لیں, سلیم کے پاس آئے گا اور بولے گا کہ یار میں نہ پڑھ کے تم سے اچھا رہا. بس قدرت نے بار بار کیا کہے گا, چمتکار ہو گئی. کیا کہے گا وہ چمتکار؟ میں سمجھتا تھا خوش قسمتی کو بولتے ہیں. کئی لوگوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب یہ خوش قسمتی, یہ تو اس کو کہتے ہیں کوئی معجزہ ہو جائے. تو میں اپنی کریکشن کر رہا ہوں, ہندی کا یہ لفظ کا میں غلط ترجمہ, کیونکہ وہ مرغی نے 2 انڈے دیے تھے تو انہوں نے کہا چمتکار ہو گئی, میں سمجھا خوش قسمتی. پتہ چلا وہ معجزہ ہے نا, مرغی 1 دن میں 2 انڈے دے دے. تو ہم نے تو یہ لفظ یہاں سے سیکھا, مرغی کے انڈے سے, تو اس لیے ہم اس کے غلط معنی سمجھتے رہے. کئی لوگوں نے تنبیہ کی کہ چمتکار خوش قسمتی کو نہیں کہتے, ہندی کا لفظ ہے, وہ کہتے ہیں اچانک کوئی. تو وہ کیا کہے گا, یہ کیا ہو گئی, چمتکار ہو گئی. یعنی میں نے نہیں پڑھا اور کیا ہو گئی میری, تو قدرت کی طرف سے معجزہ ہو گیا. مجھے نوازنا تھا قدرت نے, مجھے اور تمہیں ایک ہی کٹہرے میں ایک ہی مقام دینا تھا. تم پڑھ کے بھی وہیں کھڑے ہو جہاں میں نہیں پڑھی. اور اگر سلیم بھائی کو پہلے پتا چل جائے کہ میں جو ایگزام دے رہا ہوں پرچے کیا ہو جائیں گے, جل جائیں گے,
تو وہ ایگزام کی تیاری نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا میں چونکہ ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں نے اسٹرگل نہیں کی اور ضمیر میرا ملامت کرے گا تو میں ضمیر کو ملامت کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اسٹرگل کر لوں. وہ کہے گا اس ضمیر کا میں نے کیا کرنا ہے جس کا فیوچر پہ اثر پڑ ہی نہیں رہا. تو اب مجھے بتاؤ جو موت کے وقت جس کا یہ نظریہ ہو, جیسے کہ ہندوؤں کا بھی ہے, ہندو کہتے تو ہیں کہ 7 جنم ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, بس کتابوں کی حد تک ہے, کتابوں کی حد تک ہے, وہ جنم ونم ان کو خود پتہ ہی ایسی. جو اسلام نے جس قوت اور طاقت کے ساتھ مضبوط طریقے سے آخرت کا فلسفہ پیش کیا ہے, ایسا اسی طرح عیسائیت اور یہودیت نے جو پیش کیا ہے, یہ فلسفہ دنیا کے کسی مذہب نے پیش, اسلام نے تو اس پہ دلائل بھی دی ہیں, اس کے برحق نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. اسلام نے تو بتایا کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے, آزمائش. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے یہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا, مٹی تھا مٹی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, فرمایا مختلف چیزوں کو جمع کر کے اس کا مرکب بنا کے منی کا قطرہ بنایا ہم نے, اور پھر ہم چاہتے تھے نبتلی ہی اس انسان کو آزمائیں اس منی کے قطرے میں, فجعلناہ سمیعا بصیرا, اسے سنتا اور دیکھتا بنا دیا ہم نے. تو یہ جو اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا, اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر, یہ جو صناعی دکھائی ہے رب نے, اللہ فرماتے یہ نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے نہیں, گٹکے کھانے کے لیے نہیں, اور مزے اڑانے اور دولت کمانے کے لیے نہیں, یہ عیاشیوں کے لیے کوئی اتنی کلاکاریاں یا اتنی صناعی نہیں کرتا, اتنے اپنی قدرت کے نمونے نہیں دکھاتا. اس کا کوئی مقصد تھا, وہ مقصد یہ تھا کہ یہ جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھے گا تو اپنے بنانے والے کے بارے میں غور و فکر کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ دیکھے گا کہ کیسے بنا, کس نے بنایا, کیوں بنایا, کون ہے جو بارشیں برسا رہا ہے, کون ہے جس نے ماں کی چھاتیوں میں میرے لیے دودھ پیدا کر دیا, کون ہے جو میرے لیے ایسے ایسے انتظامات کر رہا ہے, اس کائنات کو اس نے میرے لیے سجایا. جانوروں میں اللہ نے یہ سمجھنے کی عقل نہیں دی, لہذا ان کی آزمائش نہیں ہے. انسان کو ذہین بنایا, لہذا اس کی کیا ہے, آزمائش. اور ہمیں پتہ ہے اس آزمائش کا رزلٹ اس دنیا میں اناؤنس نہیں ہوتا, یہاں اچھے لوگ مارے جاتے ہیں اور برے ترقی کر جاتے ہیں. تو اللہ نے بتایا یہ اس کی علامت ہے کہ اناؤنسمنٹ کے لیے, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں نا یہاں تو دکھاؤ نا, ادھر دکھاؤ فرشتے دکھاؤ, ادھر دکھاؤ جنت دکھاؤ, دنیا میں دوزخ دکھاؤ, یہ کہاں ہے؟ غیر مسلم کہتے ہیں نا یہ تو مرنے کے بعد تو ختم. تو اللہ دنیا میں کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس, ایگزامینیشن ہال ایگزام کے لیے ہے, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ بعد میں ہوگی جب ایگزامینیشن ہال سے باہر نکل جاؤ گے. تو یہاں بھی ایسے اللہ فرماتے ہیں دنیا دارالامتحان ہے, اناؤنسمنٹ رزلٹ کی دوسرے جہان میں منتقل ہونے کے بعد ہوگی. تم ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں شفٹ ہوتے ہو, فنا ہو کے ختم نہیں ہوتے, باڈی ختم ہوتی ہے, انسان کی روح کبھی بھی فنا نہیں ہوتی. یہ تو قرآن نے بتایا اور بڑی زبردست لاجک ہے اس کی, ورنہ انسان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اگر مقصد نہیں ہے, موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا. جب رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا تو پھر پیپر کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے, پھر شراب پینے والا زیادہ اچھا ہے, پھر جوا کھیلنے والا زیادہ اچھا ہے, نائٹ کلبوں میں ناچنے والا زیادہ اچھا ہے, پھر عیاشی بہت اچھی چیز ہے, پھر بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا بہت عقل مندی ہے. کیونکہ آپ نے جب لائف کو انجوائے کر لیا تو اب بوڑھے آپ کی لائف میں کباب میں کیا بنیں گے, ہڈی. پھر بہتر یہی ہے کہ انہیں بولو بھائی, لوگ مجھے کہتے ہیں نا انگریز یہ کرتے ہیں, میں نے کہا جب آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے تو جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, ان سے بولو تھوڑا اور زیادہ کریں. کیسے سمجھائیں میرے بھائی؟ تبھی دیکھو انڈیا میں بے حیائی بہت تیزی سے پھیل گئی. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں انڈیا میں اتنی بے حیائی, لڑکیوں کی چڑیاں اور یہ پہن کے. میں نے کہا بھائی جب لائف کو انجوائے کرنا ہے, ان کو پتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تو برقعے کی ٹینشن کیوں اٹھائے بھائی؟ یہ ٹینشن پھر مسلمانوں کے پاس رہنے دو. تو برقعے کی نہ صرف یہ کہ ٹینشن نہیں اٹھائیں گی, بلکہ برقعے والیوں کا مذاق بھی اڑائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ شادی بیاہ کی ٹینشن بولو نا یار نہیں ہو, کیونکہ بیوی بنو گے تو شوہر کے حقوق ہیں, شوہر بنو گے تو بیوی کے حقوق, گرل فرینڈ بہترین, نہ اس کے حقوق نہ اس کے. جب تک ٹائم پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ورنہ جب اچھا نہیں لگ رہا 2 منٹ میں چھوڑو اور پتلی گلی سے. بھائی دوسرا بوائے فرینڈ مل گیا تو پرانے والے کا کیا کرنا ہے؟ کوئی ڈاکومنٹس تھوڑی ہیں, کوئی ڈاکومنٹ تھوڑی ہیں, کوئی ساس سسر تھوڑی ہے, کوئی سالی بہنوئی کوئی ہے ہی نہیں, سیٹ اپ ہی نہیں ہے, بوائے فرینڈ ہے. یہ کوئی رشتہ ایسا ہے کہ وہ
کوئی اس کا ڈاکومنٹ تو بنتے نہیں ہیں اس کے. کیا خیال ہے؟ انڈیا بھی نہیں بناتا بھائی تیری گرل فرینڈ ہے تو چھوڑ نہیں سکتا, جب چاہو چھوڑ کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو شادی بیاہ کی ٹینشن کس کو دے دو؟ یہ ہمیں دے دو. مجھے لوگ کہتے ہیں 4 شادیاں کر کے عیاشی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بھی کر لو. کیا خیال ہے؟ عیاشی اگر ہے تو آپ بھی کر لو بھائی. عیاشی کا دنیا میں کس کو شوق نہیں ہوتا؟ جتنے عیاش لوگ نظر آئیں گے شادیوں سے اتنا. وہی سابق سے سابق کی مثال دیکھ لیں. ایک کے انتقال کے بعد دوبارہ انہوں نے یہ حماقت. کیا خیال ہے؟ بولو بھائی. نہیں, کبھی نہیں کرتے شادی, کیونکہ ایک ساس آج کل ٹینشن کے لیے 4 ساسیں کوئی افورڈ کرے گا؟ ایک سالہ. سالہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ ٹیڑھی آنکھوں سے 4 قسم کے سالے. 4 سالے نہیں, 4 قسم کے ہول سیل کے حساب سے سالے. سسر کتنے؟ تو یہ عیاشی ہے. اور آپ کی آدھی سے زیادہ تنخواہ کون کھاتا ہے؟ بیوی. 90% کھاتی ہے وہ. اکثر شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو نئی بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں ان کی. 90% سے زیادہ تنخواہ کون استعمال کرتا ہے؟ گھر کا کرایہ, گیس, بجلی بل. وہ جب 4 ہوں گی تو آپ خود تھوڑے دنوں میں کہاں چلے جاؤ گے؟ بولو بھائی. وہیں چلے جاؤ گے جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی کو بھیجا تھا. تو اسی وجہ سے لوگ اس کام کے لیے تیار, ان کو موٹیویٹ کرنا پڑ رہا ہے. شراب پینے کے لیے موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی, شراب سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. نکاح پہ لانے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, نکاح سے روکنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو مزہ ہے, عیاشی ہے. تو جن لوگوں کا آخرت کا ایمان نہیں ہے, نظریہ نہیں ہے, تو میرے بھائی وہ شراب بھی پئیں گے, وہ زنا بھی کریں گے, وہ شادی بھی نہیں کریں گے, کریں گے بھی تو بہت دیر سے کریں گے, تو ایک کریں گے, اور پھر بچے بھی کتنے, 1 یا 2 سے زیادہ نہیں, خرچہ نہ ہو جائے. پھر جناب وہ, اور پھر بیوی کو زیادہ برداشت بھی, تھوڑا دن تمیز سے چلی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. تبھی طلاقوں کا ریشو بھی غیر مسلموں میں, بولو بھائی, ریشو, میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں میں طلاقیں نہیں ہوتی, ان میں ریشو نسبتاً کم ہے. مسلمان میں برداشت کرنے کا ریشو زیادہ ہے, گوروں میں تو بالکل بھی نہیں ہے برداشت کا ریشو. کہتے ہیں نا اتنے برداشت کرتے ہیں, نہیں کرتے وہ تو 2 منٹ میں فارغ کرتے ہیں. تو پھر تو میرے بھائی جب آخرت سے لنک نہیں کرو گے نا پاس کو, تو پھر جتنی عیاشی کرو کم ہے. انسان کو انسان کا بچہ, حقیقی معنوں میں انسان کا بچہ بنانے کے لیے قرآن کی یہ آیت پر ایمان لانا پڑے گا کہ تمہیں پیدا اللہ نے امتحان. ایگزامینیشن ہال میں عیاشی میں کوئی ٹائم ضائع نہیں کرتا, پیپر کی تیاری میں ٹائم لگاتا ہے وہ. اگر آپ آخرت کے تصور کو نہیں مانتے تو پھر دنیا کو ایگزامینیشن ہال نہیں مانتے. آپ جب نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو بھائی, پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام نے بتایا کہ یہ دنیا کیا ہے, دار الامتحان. یہاں بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس تو دور کی بات, گھر میں رکھنا پڑے گا, ان کی خدمت کرنی پڑے گی, اور وہ اگر چڑچڑے پن کی وجہ سے ڈانٹیں تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, عزت کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے. خدمت تو نرس بھی کر لیتی ہے بوڑھوں کی, اس طرح سے نہیں کرنی کہ تنخواہ مل رہی ہے, اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنی ہے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ بعض لوگ اس پہ ایک اشکال کرتے ہیں بھائی کہ جس ماضی کا فیوچر سے لنک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جب ہم مریں گے, جو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں جب ہم مریں گے تو ہمیں ایک ضمیر تو مطمئن ہوگا نا تھوڑا سا. تو انسان کا اچھے کام کر کے ضمیر بہرحال مطمئن ہوتا ہے, چاہے اس کو اجر نہ بھی ملے. تو ہم آخرت پر اگرچہ ایمان نہیں رکھتے, لیکن جب مرنے لگیں گے تو آتما تو خوش ہوگی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آتما کیا ہوگی؟ خوش ہوگی, ضمیر خوش ہوگا, کیونکہ اچھا کام کرنے سے یہ انسان کی فطرت ہے. تو یہ اتنی تھوڑی سی خوشی ہے نا ضمیر کی, کہ اس تھوڑی سی خوشی کے لیے کوئی 50 سال قربانی دینے کے لیے تیار. بولو بھائی, یہ کوئی ایسی خوشی نہیں ہے کہ اس خوشی کی بیس پر 1 سال کے لیے آپ پیدل تبلیغی جماعت میں اپنا خرچہ, اپنی جان, اپنے مال کے ساتھ نکل جائیں, اور 1 سال بوڑھوں کی جماعت کو کیا کریں, برداشت کریں. یہ 5 منٹ ضمیر کو خوش کرنے کے لیے ایسا زیادہ زیادہ یہ ہوگا, گٹکا چھوڑ دے گا, شراب تھوڑی کم کر لے گا, تھوڑا کہے گا یار تھوڑا اتنا نہ پیو کہ دماغ پہ چڑھ جائے, تھوڑا انسان. اس سے زیادہ
بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہو، اور رب کی عبادت پہ آ جائے، اللہ کو اللہ ماننے لگے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رمضان کے گرمیوں میں روزے رکھنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی تیاری میں لگا دو۔ پیسہ بھی اگر کما رہے ہو تو نیت آخرت ہونی چاہیے۔ دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ اگر تجارت کی ترغیب نہ ہوتی، پیسہ کمانے کی ترغیب نہ ہوتی تو اللہ کے نبی ایماندار تاجر کو پیغمبروں سے نہ ملاتے۔ نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس لیے مال کماتا ہے، تجارت کرتا ہے اور مال کماتا ہے تاکہ لوگوں سے مستغنی رہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محتاج بنو، مخلوق کے محتاج نہ بنو، اس نیت سے کہ میں کھلانے والا بنوں، کھانے والا نہ بنوں، رشتہ داروں پہ خرچ کروں، اپنی بھی صحت اچھی ہوگی، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کروں گا، اس نیت سے جو کماتا ہے تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا ہے۔ بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر بنتا ہے اس نیت سے کہ میں انسانیت کو موت کے منہ میں جانے سے کیا کروں گا؟ بچاؤں گا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ جس نے ایک انسان کی جان بچائی ثواب کے لحاظ سے کیسے؟ جیسے تمام انسانوں کی۔ کتنا مقدس شعبہ ہے اگر نیت اچھی ہو، کتنا مقدس شعبہ ہے۔ پھر بڑھاپے میں اگر یہ ڈاکٹری اس کے کام نہیں آئی، ہسپتال والوں نے نکال دیا، کوئی پریشانی نہیں، اس کو پتا ہے میرا ماضی اتنا اچھا گزرا ہے کہ بڑھاپے میں بدلہ نہیں مل رہا مگر ان قریب بدلہ، بولے بھائی ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں سے باہر جائیں گے تو بدلہ۔ تبھی ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا بڑھاپے میں بہت خوش رہتے تھے، جیسے جیسے موت کا وقت قریب تھا نا خوشی ان کی کیا ہوتی تھی؟ بڑھتی، کیونکہ ان کا ماضی بہت اچھا تھا۔ بڑھاپے کے ایام اتنے اچھے، حضرت فرماتے ہیں میں نے جوانی روتے ہوئے گزاری ہے۔ کیسے گزاری ہے؟ روتے ہوئے۔ کیوں؟ اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ زیادہ کرتے تھے، اپنی خوبیوں کی طرف توجہ نہیں۔ فرماتے ہیں جب میں عمر میری بڑھ گئی پھر میں نے اللہ سے کہا، دعا مانگی، اللہ میں نے زندگی روتے میں گزار دی ہے، اب تو کیا کر، مجھے ہنسنے والی زندگی دے، اب میری کیفیت کو کیا کر دے، چینج کر دے۔ پھر فرماتے تھے کہ بڑھاپے میں امید کو غالب رکھنا چاہیے، کیونکہ بڑھاپے میں عمل کی طاقت ختم، خوف اس لیے ہونا کہ عمل کرے، عمل کی طاقت ختم اور خوف کی وجہ سے اعصاب کیا ہوتے ہیں اور کمزور اور عمل اور۔ فرمایا بڑھاپے میں امید کو غالب رکھو، امید کو کہ اب اچھا ہوگا، اب کیا ہوگا اچھا۔ جوانی میں کس کو غالب رکھو؟ خوف کو، کیونکہ طاقت ہے، اعصابی قوت بھی ہے، اور گناہ کا خطرہ بھی جوانی میں زیادہ ہے، بڑھاپے میں کم۔ تو بڑھاپے میں اتنا خوش رہتے تھے اور فرماتے تھے بس ابھی ہم اس مسافر خانے سے جانے والے ہیں، اور فرماتے تھے ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ملاقات، بولو بھائی، ہونے والی۔ جن بڑے بڑے ہمارے اسلامی شاعر گزرے، مولانا رومی سے بڑے متاثر تھے، جب ان کا شعر پڑھتے تھے کہتے تھے جانے کے بعد مولانا رومی سے ضرور ملوں گا میں، ٹھیک ہے نا، بولوں گا یہ شعر آپ نے بڑا ہی خاندانی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ شعر آپ نے کیا کہا تھا، بڑا ہی خاندانی۔ تو فیوچر سے جس کا لنک ہوگا میرے بھائی، اس میں تو آپ کو کچھ بنو گے، نہیں ہوگا تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں۔ تبھی ان کی بیچاروں کی زندگیوں کا حال دیکھو، ترقی ہے دنیاوی، کامیابی نہیں ہے۔ اس دنیاوی ترقی کو یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کامیابی۔ تو یہ فرعون اسی غلطی کا شکار ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہادھِ الانہار تجری من تحتی، اور میرے محلات کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں، ترقی میرے پاس ہے، تمہارے پاس ترقی نہیں ہے۔ تو اسی کو قرآن نے بتایا کہ ترقی کو کامیابی مت سمجھو۔ تمہارا فرعون کا لائف اسٹائل کیا تھا؟ غلط۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر لائف اسٹائل کیا تھا؟ صحیح۔ سمجھ رہے ہو؟ صحیح راستے پر تھے اور وہ غلط راستے پر، اس کی ترقی اس کو تباہ کر گئی۔ اور اگر فرعون غرق نہ بھی ہوتا پانی میں تو بھی تو مر چکا ہوتا نا، تو کہاں گئی وہ؟ جب مر گئے تو ختم۔ یہ ساری ترقی انسان کی موت کے وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو پتا ہوتا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو جائے گا تو بناتے اتنا بڑا۔ بالکل ایسے انسان اس باڈی پہ محنت کرتے کرتے بالآخر یہ باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ یہ انجام ہے۔
تو اس باڈی پہ محنت کرو آخرت کے لیے, پیسہ کماؤ آخرت کے لیے, ایجوکیشن حاصل کرو آخرت کے لیے, پھر انشاءاللہ خوشی بھی ہوگی, ضمیر بھی مطمئن ہوگا, اور جیسے جیسے موت قریب آئے گی سکون اور اطمینان بولو بھائی بڑھتا چلا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو اعلانات کرنے, وہ نماز کے بعد کروں, پھر نماز کے بعد. وما علینا الا البلاغ.